الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد کروڑے ہاں درود صاحب الولاق نبی پاک حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، بندے ناچیز نے جو آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیات کا مفہوم تفصیل مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات نے قرآن المجید فرقان حمید کے اندر فرمایا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اور تم جو خیرات کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اسے جانتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص صدقہ اور خیرات دیتا ہے تو صدقہ اور خیرات اس طرح ہے، صدقہ اور خیرات نہ صرف کاروبار میں برکت ہوتی ہے بلکہ صدقہ اور خیرات بری موت سے بھی بچاتا ہے، صدقہ اور خیرات عمر میں اضافہ بھی کرتا ہے، اور صدقہ اور خیرات جب تک ہمارے جو رمضان المبارک کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، افطاری کرواتے ہیں، رمضان المبارک کی عبادت کرتے ہیں، تو اس وقت تک ہماری عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک ہم صدقہ اور فطر یعنی صدقہ اور خیرات اور فطرانہ ادا نہ کریں۔ جب تک ہم صدقہ اور خیرات ادا نہیں کریں گے اس وقت تک ہماری وہ عبادتیں آسمان اور زمین کے درمیان میں رہیں گی۔ جیسے ہی ہم صدقہ اور خیرات کی دیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، تو اسی وقت وہ ہماری عبادتیں آسمان پر پہنچ جائیں گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ صدقہ اور خیرات ضرور دیں، اور صدقہ اور خیرات اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ وہ صدقہ اور خیرات ہمیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو خیرات کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا، حکومت کرتا تھا اپنے ملک کے اندر، ایک علاقے کے اندر، ایک مقام کے اندر وہ حکومت کرتا تھا، تو وہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اور اس بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ خبردار اس میری علاقے کے اندر، میری بادشاہت کے اندر کسی نے بھی کسی کو کوئی صدقہ اور خیرات نہیں کرنی، کسی نے بھی کوئی صدقہ اور خیرات نہیں کرنا، کسی نے بھی کسی کو کوئی صدقہ نہیں دینا، کوئی خیرات نہیں دینی۔ اس نے اعلان کر دیا۔ اعلان کرنے کے بعد کچھ دن گزرے تو ایک فقیر صدائیں لگاتا ہوا اس کے علاقے کی طرف چلا گیا جہاں پہ وہ ظالم بادشاہ رہتا تھا، جہاں پہ اس ظالم بادشاہ نے منع کیا ہوا تھا کہ کوئی صدقہ خیرات نہیں کرنی۔ وہ فقیر صدائیں لگاتا ہوا اس بادشاہت کے اندر چلا گیا، صدائیں لگاتا لگاتا گلی کے اندر جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی اللہ کے نام پر مجھے 2 روٹی دے، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، میں نے کچھ پیا نہیں ہے، اللہ کی راہ پہ ہے کوئی، مجھے 3 دن ہو گیا میں نے کھانا نہیں کھایا، ہے کوئی اللہ کی راہ پہ مجھے 2 روٹی عطا کر دے، ہے کوئی اللہ کے لیے مجھے 2 روٹی عطا کر دے۔ اسی طرح صدائیں لگاتا ہوا گلی کے اندر جب گیا تو سب جتنے بھی آدمی تھے سب نے اپنا دروازہ بند کر دیا، لیکن ایک خاتون تھی وہ دروازے پر آئی اور آ کر کہنے لگی کہ اے فقیر، تو صدائیں لگاتا ہوا اس بادشاہت کے اندر آیا ہے، اس گلی کے اندر آیا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہاں کے بادشاہ نے تو کہا ہے کہ صدقہ خیرات نہیں کرنا، صدقہ خیرات جو ہے نا کسی نے نہیں بھی ادا کرنا، تو صدائیں لگاتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ اے بی بی، اے خاتون، تو اس بادشاہ کا حکم مانے گی یا اس شہنشاہوں کے شہنشاہ کا حکم مانے گی جو قرآن پاک میں فرماتا ہے وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور تم جو صدقہ خیرات کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ تو اس بادشاہ کا کہنا مانے گی یا اس شہنشاہ کا کہنا مانے گی؟ جب اس خاتون نے اس فقیر سے یہ الفاظ سنے تو اس کے دل پہ اتنا ترس آیا اور رحم آیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوئی، وہ گھر کی طرف دوڑی ہوئی گئی اور 2 روٹی لا کر اس فقیر کو دے دی۔
جب فقیر وہ 2 روٹی لے کر وہ روٹی لے کر فقیر دعائیں دیتا ہوا چلا گیا تو کسی وزیر مشیر نے جا کر چغلی لگا دی، جا کر بادشاہ کو بتا دیا کہ بادشاہ سلامت تیرے حکم کی نافرمانی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا گیا کہ فلاں عورت ہے، فلاں مقام فلاں گلی کے اندر رہتی ہے جس نے آپ کے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے حکم کی کون سی نافرمانی کی ہے؟ تو بتایا گیا کہ آپ کے حکم کی یہ نافرمانی کی کہ آپ نے بولا تھا کسی کو کوئی صدقہ خیرات نہیں کرنا، کسی کو بھی کوئی صدقہ نہیں دینا، تو اس عورت نے آپ کے حکم کو جو ہے نا ٹال دیا ہے، آپ کے حکم کو نہیں مانا، اسی لیے اس نے 2 روٹی کو اٹھا کر فقیر کو دے دیا ہے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ جب اس عورت کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا تو اس عورت سے پوچھا گیا کہ بادشاہ نے جب پوچھا کہ میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی، تو اس نے کہا کہ بادشاہ میں تیرا کہنا مانوں یا اس شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کہنا مانوں، یا میں اس اپنے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا مانوں کہ جس کے قبضے میں میری اور تیری جان ہے۔ تو بادشاہ کو غصہ آیا کہ اس نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کے دونوں بازو جو ہے کاٹ دیے جائیں۔ اس عورت کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے۔ جب اس دونوں بازو کاٹ دیے جائے، اتنا بھی ظلم کام نہیں کیا بادشاہ نے، اور کہا کہ ایسا کرو تم میری بادشاہ سے بھی نکل جاؤ۔ اس کو وہ بیوہ عورت تھی اور ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ تھا۔ وہ عورت اپنے گھر میں گئی اور کسی ہمسائی سے بولا کہ میرے جو سامان ہے وہ باندھ دو، کیونکہ اس کے ہاتھ تو تھے نہیں۔ تو اس کو ہمسائی نے آ کر سامان باندھ دیے۔ اس کا جو معصوم سا چھوٹا سا بچہ تھا، اور عورت نے کہا کہ یہ میرے کندھوں پہ رکھ دو۔ اس نے وہ کندھوں پہ سوار کر دیا۔ وہ عورت اب سامان وہ جو گٹھڑی تھی وہ اس بچے کے ہاتھ میں تھما دی گئی، اور عورت اپنے بچے کو لے کر ایک نہر کے کنارے پہ چل پڑی۔ جاتی ہوئی دل کے اندر یہ خیال آ رہا ہے کہ دیکھو میں نے تو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کیا ہے اور اس کا مجھے یہ کس طرح صلہ مل رہا ہے، لیکن پھر بھی دل کے اندر اللہ کی محبت ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی اللہ کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ یہ کرتی ہوئی جا رہی ہے، راستے میں اس کو اتنی پیاس لگی اس کا دل کر رہا تھا کہ میں اس نہر سے تھوڑا سا پانی پی لوں۔ وہ اس نے ایک جگہ دیکھی کہ یہاں سے میں آسانی سے پانی پی سکتی ہوں، کیونکہ اس کے ہاتھ تو تھے نہیں۔ اس نے کہا جھک کے میں پانی پی لوں۔ جب وہ جھک کے پانی پینے لگی تو اس کا چھوٹا سا بچہ اس کے سر پہ سوار تھا، وہ پانی کے اندر چلا گیا۔ وہ چلاتی اور چیختی رہی، ہے کوئی اللہ کا بندہ جو میرے اس معصوم سے بچے کو بچائے، لیکن وہاں پہ کوئی نہیں تھا، کوئی انسان حیوان کوئی بھی نہیں تھا کہ اس کے بچے کو جو کوئی بچا سکے۔ اس کا بچہ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈوب گیا۔ اتنے میں وہ عورت رونے لگی اور کہنے لگی کہ یا اللہ پاک، میں نے تو تیری راہ کے اندر صدقہ خیرات کیا ہے، میں نے تو 2 روٹی تیری راہ کے اندر صدقہ خیرات کیا تھا، اس کا مجھے کس طرح کا صلہ مل رہا ہے، یہ کس طرح کی آزمائش ہے۔ تو اتنے میں کیا وہ عورت دیکھتی ہے کہ 2 گھوڑے آ رہے ہیں، ان گھوڑوں کے اوپر 2 سوار ہیں اور حسین و جمیل کی شکل رکھتے ہیں۔ جب وہ دونوں آئے تو ایک نے آ کر عورت کے وہ جو بازو کاٹے ہوئے تھے وہاں دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا تو وہ دونوں کے دونوں ہاتھ عورت کے واپس آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دونوں ہاتھ اس کو دوبارہ دے دیے، اور ایک جو آدمی تھا وہ اندر چلا گیا اور نہر کے اندر جا کر اس کا جو بچہ تھا وہ زندہ سلامت اس کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ وہ عورت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی اور ان دونوں سے کہنے لگی کہ کیا تم اللہ کے ولی ہو جو تم میری مدد کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اللہ کے ولی نہیں ہیں۔ تو اس نے کہا کیا کہ اللہ کے تم نبی ہو جو میری مدد کے لیے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی بھی نہیں ہیں۔ اس نے کہا نہ تو تم اللہ کے ولی ہو نہ تو تم اللہ کے نبی ہو، تو تم ہو کون؟ یا کوئی فرشتے ہو اللہ کے جو میری مدد کے لیے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہ تو ہم فرشتے ہیں نہ تو ہم کوئی ولی ہے نہ تو ہم کوئی نبی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ پھر تم ہو کون جو میری مدد کے لیے آئے ہو؟ تو ان دونوں نے کہا کہ ہم وہ تمہاری 2 روٹی ہے جو تم نے فقیر کو صدقہ خیرات کی تھی، ہم وہ تمہاری 2 روٹی ہے جو ایک انسان کی شکل میں تمہاری مدد کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے، صدقہ خیرات اللہ تبارک، اسی لیے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ خیرات 70 بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ صدقہ خیرات ادا کرے۔ جب تک ہمارا صدقہ و فطرانہ ادا نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری عید نماز بھی نہیں ہوگی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ صدقہ خیرات ہر بالغ اور نابالغ سب کو ادا کرنا چاہیے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر عید والے دن صبح صادق اگر کوئی چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے صبح صادق سے پہلے تو اس کا بھی صدقہ خیرات ادا کرنا چاہیے۔ اگر صبح صادق کے بعد میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا صدقہ خیرات نہیں ادا کرنا چاہیے۔ اور کہا گیا ہے کہ اگر جو شخص عید کی رات مر گیا، صبح صادق سے پہلے مر گیا تو اس کا صدقہ خیرات دینا چاہیے، اگر صبح صادق کے بعد میں مرا ہے تو اس کا صدقہ خیرات نہیں دینا چاہیے۔ اور صدقہ خیرات جو ہے وہ گندم 2.25
किलो गंदम के बराबर जितनी कीमत बनती है उसके हिसाब से सदका खैरात अदा करना चाहिए। और सदका खैरात कोशिश करनी चाहिए कि ईद नमाज से पहले अदा किया जाए। अगर ईद नमाज से पहले अदा नहीं कर सका, कोई मजबूरी थी, तो ईद के बाद फ़ौरन अदा किया जाए। और जब तक ये सदका खैरात अदा नहीं किया जाएगा उस वक्त तक उसके ना कोई उसके फ़र्ज़, ना कोई उसके रोज़े, ना कोई उसकी तराबी, नमाज तराबी, कोई भी जो रमज़ान अल मुबारक की इबादत की उस वक्त तक कबूल नहीं होगी जब तक वो सदका खैरात अदा नहीं होगा। क्योंकि सदका खैरात वाजिबुल अदा है और ये अदा करना चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम सदका खैरात टाइम के ऊपर अदा करें। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सदका खैरात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना